حسن صاحب کیا خبر ہے سر اندر کی؟ یہ کیا دانیال صاحب تو ظاہری بات ہے اس وقت نہیں بتا رہے ہمیں، وہ ہی وانٹس ٹو کیپ کور. سر ایک تو میں دلچسپ بات کرنا چاہوں گا، وہ دیکھیں نیازی صاحب بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ایکسٹینشن دی، بعد میں ہم نے قانون بنا دیا. آپ نے بھی بڑی زبردست بات کی. دیکھیں انہوں نے تو اس وقت کے آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی جب قانون موجود نہیں تھا. پھر تو سپریم کورٹ نے انٹرونشن کی، بعد میں پھر ان کو 6 ماہ کا وقت دیا کہ آپ قانون بنائیں. یہ تو قانون کی بھی پرواہ نہیں کی، انہوں نے قانون دیکھا ہی نہیں، انہوں نے ایکسٹینشن دے دی. ٹھیک ہے، آج تو اگر ایکسٹینشن ہے تو وہ تو قانون کے مطابق ہے اور اس کے لیے آپ کے پاس قانون موجود ہے، ورنہ یہ تو ایسا کام کر گئے جس کا قانون میں اجازت ہی نہیں تھی. اجازت کے بغیر یہ کام کر گزرے. وہ کہتے ہیں تم اپنی کرنی کر گزرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا. تو یہ تو اپنی کرنی کر گزرے تھے، پتہ نہیں کتنے ماہ پہلے انہوں نے ایکسٹینشن دے دی تھی. پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی اس وقت پہلے ہو رہا تھا جوڈیشل ایکٹیوزم. کچھ سال پہلے تک ہم کہتے تھے کہ جوڈیشل ایکٹیوزم ہوتا ہے. جو ہم بات کرتے ہیں ڈیجیٹل ٹیررزم کی، تو میں آج بات کروں گا کہ پاکستان میں جوڈیشل ٹیررزم کی طرف حالات جا رہے ہیں. کس کی طرف؟ پاکستان کے اندر جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کے جوڈیشل ٹیررزم. حسن صاحب یہ بڑا خطرناک جملہ ہے سر، دھیان رکھیے گا سر. یہ ورڈ سر میں اپنے اس جملے کو آن کر رہا ہوں نا، میں کوئی یہاں سے نہ بھاگ رہا ہوں. ایک نوٹس تو مجھے پہلے بھی کیا ہوا ہے آنریبل جو ہے فل کورٹ آف اسلام آباد ہائی کورٹ، لیکن میں بات تو سچی کرتا رہوں گا اور انشاءاللہ میں پیشی پر جا کر بھی سچ بولوں گا. اور بات چاہے جس نے جو کچھ کرنا ہے وہ کرے. بات دیکھیے آپ نے جو ہے نا وہ اپنا ضمیر بھی آپ کو کوئی چیز ایسی ہوتی ہے گوارا نہیں کرتا، آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے ہوتا نا. تو بات یہ ہے کہ یہ جو جوڈیشری ہماری کر رہی ہے یہ ان کا اختیار ہی نہیں ہے. وہ کام کر رہے ہیں جو انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق کام کرنا ہے. ان کا حلف بھی آئین اور قانون کے مطابق کام اپنے ایکشنز کا یا ڈیوٹیز پرفارم کرنے کا ہے. حسن صاحب یہ بڑی براڈ سٹیٹمنٹ ہے سر. یہ ایگزیکٹلی یہی بات جو ہے وہ بیرسٹر عمیر نیازی صاحب اور ان کی پارٹی بھی کہتی ہے کہ جناب آپ لوگ جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں وہ آئین اور قانون میں نہیں ہے. وہ بھی یہی کہتے ہیں. نہیں سر، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو پھر میں بات کروں گا، لیکن پھر آپ نے آن ایئر نہیں کرنا، کیونکہ آنریبل سندھ ہائی کورٹ کا بھی ریسنٹلی ایک فیصلہ آیا ہوا ہے اور انہوں نے منع کیا ہوا ہے کہ کیمرہ کے تھرو بھی آپ نے بات نہیں کرنی ہے اس ایشو کے اوپر. آپ بات کر دیں، ہم اس پہ بیپ لگا دیں گے یا اسے میوٹ کر دیں گے اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ پھر تو مجھے تو کلیئر ہو جائے نا آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. آپ نے حسن بھائی اتنا بھاری لفظ کہہ دیا ہے، آپ نے اتنا بھاری لفظ کہہ دیا وہ مجھ سے تو سنبھالا ہی نہیں جا رہا سر وہ لفظ. اب سن لیں جی اب سن لیں. ایک جج صاحب جب ان کی ڈگری ہی اصلی نہیں رہی، جب ڈگری سینڈیکیٹ نے اس کو جو ہے وہ جعلی قرار دے دیا، تو ان کی اپوائنٹمنٹ ایسا جج جو ہے وہ وائڈ اپ ایشو ہوگی. اس کے بعد وہ جج تو ہے ہی نہیں. لیکن تو آپ کی رائے ہے نا حسن بھائی. ٹھیک ہے سر یہ آپ کی رائے ہے نا حسن بھائی. سر جی وائڈ اپ ایشو دیکھیں یونیورسٹی دیکھیں پری ریکوزٹ کیا جی جج بننے کے لیے. آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے جج بن رہے ہیں، اس کے لیے LLB پری ریکوزٹ ہے. جب LLB جو اوارڈنگ اتھارٹی ہے وہ کہہ رہی ہے، پورا سینڈیکیٹ کہہ رہا ہے کہ یہ LLB ہے ہی نہیں، تو پھر بھی سٹے دے رہی ہے آپ کی جو ہے وہ ہائی کورٹ. تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی اس کے لیے FIA انکوائری نہیں کر سکتا، میٹر جائے گا جی سپریم جوڈیشل کونسل میں. وہ میٹر تو تب جائے، وہ میٹر سپریم جوڈیشل کونسل میں تب جائے گا جب وہ بندہ جج ہو. ایک بندہ جج بننے کے قابل ہی نہیں ہے. سر یہ پروسیجر حسن صاحب معذرت کے ساتھ یہ سر ظاہری بات جوڈیشل ٹیررزم نہیں ہے تو کیا ہے؟ نہیں سر یہ ایک پروسیجر ہوتا ہے، ظاہری بات ہے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. اس کے بعد یہ ہوگا. حسن ایوب صاحب کے حوالے سے فار ایگزامپل آپ کی حسن ایوب صاحب کی ماسٹرز کی ڈگری، میں نہیں جانتا کہ آپ کی ایجوکیشن کوالیفیکیشن کیا ہے، لیکن اگر آپ کی ڈگری کے حوالے سے آپ نے بیچلرز کیا ہوا ہے، اگر آپ کی بیچلرز کی ڈگری کے اوپر جو ہے کوئی انگلی اٹھا دے اور وہ کہے جناب یہ نقلی ہے، اور اس کے بعد ایک کوئی ایسا آرڈر بھی آ جائے، اس کا مطلب یہ تو نہیں نا آپ کو آپ کے چینل سے اسی وقت فائر کر دیا جائے گا. آپ کے پاس قانونی رستہ ہے، وہ قانونی جس یونیورسٹی کی میں ڈگری ہولڈ کر رہا ہوں جی جس یونیورسٹی کی ڈگری میں اٹھا کے گھوم رہا ہوں، اگر یونیورسٹی کہہ دے کہ ڈگری تمہاری نہیں ہے، اصلی نہیں ہے، جعلی ہے، تو پھر بھائی جان میری ڈگری جعلی ہے نہیں. اور چاہے آپ کو یونیورسٹی کہہ رہی ہے، چاہے اگر آپ یونیورسٹی کہہ رہی ہے ڈگری اصلی نہیں ہے، اور اگر آپ کو کورٹ آف لا جو ہے ایک سٹے دے دے اور کہے کہ جناب ٹھہریں ابھی اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کرنی، تو تب بھی نہیں. لیکن چونکہ ایک یونیورسٹی نے کہہ دیا تو آپ فارغ ہو گئے. چانسلر کے پاس اپیل معذرت کے ساتھ
فرسٹ ریمیڈی تھی چانسلر کے پاس اپیل, وہ چانسلر کے پاس نہیں گئے, وہ کورٹ میں چلا گیا رٹ میں, ہائی کورٹ کے اندر. آپ نے ریمیڈی میں پہلے دن اعتراض لگا کے واپس بھیجنا چاہیے تھا کہ جاؤ پہلی جو ریمیڈی آپ کو اویلیبل ہے اس کو اویل کرو. سر یہ تو آپ حسن صاحب, میں حسن بھائی میں وہی کہہ رہا ہوں نا, یہ آپ کی رائے ہے نا سر, یہ آپ کی یہ دو وکیل ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو آپ کی رائے ہے نا, میں وہی کہہ رہا ہوں نا سر, آپ کی اس رائے, آپ اس رائے میں اتنا تو مارجن چھوڑ دیں کہ ایک کورٹ آف لا آپ کی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے کچھ اور کر لے, تو آپ یہ جملہ تو مت استعمال کریں کہ جناب یہ جوڈیشل ٹیررزم سٹارٹ ہو گیا کیونکہ آپ کی رائے سے اختلاف کیا گیا. آپ کی رائے سے اختلاف کرنے کے اوپر اتنی بھاری سزا تو نہ دینا حسن بھائی. سر جی آپ نے ایف آئی اے کو روک دیا کہ میٹر جو ہے اس کو آپ پروب ان بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ایف آئی اے کو روک دیا. وہ جو ایشو تھا یونیورسٹی کے اندر جو اس وقت فیک ڈگریز جو ہے وہ لوگوں نے حاصل کی, اس میٹر کو یعنی تحقیقات سے آپ کسی ایک شخص کو روک سکتی ہے کورٹ کہہ سکتی ہے جی فلاں بندہ جو ہے نا اس کا جو ہے یہ جانبدار ہے, اس کی جگہ فلاں بندہ جو ہے نا اس کی تحقیقات کر لے. کورٹ نے یہ کب سے کہنا شروع کر دیا کہ پورا کا پورا محکمہ ہی تحقیقات نہیں کر سکتا؟ کیوں بھائی؟